یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور جنہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نہ مانو گے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور چند دن کے اندر 3 دن کے اندر اندر آ جائے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دن کا نہیں فرمایا۔ ہر نبی ڈراتا ہے اپنی قوم کو، ڈرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ایک عالم دین بھی یہی ڈراتا ہے نا، نماز پڑھو ڈرو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی گرفت بڑی شدید ہے، معلوم نہیں کب تمہیں موت آ جائے۔ یہ یقینی طور پر موت آنی ہے، تم مر جاؤ پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہوگا، یقیناً ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو ڈر سنانے کو حکم دیا، انہوں نے ڈر سنایا، مگر اللہ کو ایک بات منظور تھی، ان کی زبان سے نکل گیا 3 دن کے اندر اندر اگر تم سیدھے نہ ہو تو عذاب آ جائے گا۔ یہ بھی مشروط تھا کہ تم سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آ جائے گا۔ پھر آپ اس بستی سے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 دن کا نہیں فرمایا تھا، میں نے ان کو 3 دن کا کہہ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، اگر تم ایمان نہ لائے تو عذاب آ جائے گا، ایمان لائے تو نہیں آئے گا، مشروط ہے نا۔ اگر تم نے کہنا نہ مانا تو عذاب آ جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس دلائے گا کہ میں نے 3 دن کا وعدہ تو تمہیں نہیں دیا، تو آپ پریشان ہو گئے کہ اگر وہ عذاب نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی نینوا سے نکل گئے، نینوا سے نکلے تاکہ میں کسی اور بستی میں جا بسوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں ان کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ تو جب آپ وہاں سے نکلیں، دریا میں کشتی آ رہی تھی، آپ نے خیال کیا میں کشتی میں بیٹھ کر کسی اور علاقے کے جانب چلا جاتا ہوں، دریا یا سمندر جو بھی نینوا کے قریب۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو منظور تھا جب کشتی گہرے پانی کے اندر گئی تو وہ آگے چلنے سے اس نے انکار کر دیا، کشتی آگے چل ہی نہیں رہی تھی، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی ظاہری شکل، صورت اور شباہ سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ آپ کو بغیر کرائے کہ انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ جب یونس علیہ السلام نے ہی یہ فرمایا کیونکہ ایسا شخص، تو سب لوگوں نے کہا بالکل آپ درست فرماتے ہیں، یقیناً کو کشتی میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں جا رہی، تو کہ آپ بتا سکتے ہیں کوئی ہے کون؟ فرمانے کو میں ہی تو ہوں۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، آپ تو بڑی ہی برگزیدہ شخصیت ہیں، الحمدللہ تعالی چہرے سے نور عیاں ہے، آپ کی شخصیت متاثر کن ہے، آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو آقا معلوم ہو رہے ہیں۔ غلاموں کی یہ حالت نہیں ہوتی، وہ غلاموں کے سر مڈے ہوئے ہوتے تھے، ان کی حالت غیر ہوتی تھی بیچاروں کی، تو آپ تو بڑے الحمدللہ تعالیٰ پر نور چہرے رکھنے والے ہیں۔ فرمانے کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہنے کہ چلو زیادہ مرتبہ کہا تو قرآن دازی کر لو، قرآن دازی کی گئی تو قرآن آپ ہی کا نام نکلا۔ فرمانے کہ میں نے تم کو سچ کہا تھا، جب تک تم مجھ کو دریا میں نہیں پھینکو گے اس وقت تک تمہاری کشتی آگے نہیں جائے گی۔ مجبوراً آپ کو دریا میں پھینکا گیا تو رب کائنات ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگا دی تھی جو کشتی کے ساتھ ساتھ تھی، وہ منہ کھولے تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کے منہ کے اندر چلے گئے، اور مچھلی کو رب کائنات جل وعلا نے القاء فرمایا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کے تیرے پیٹ کو اس کے لیے ایک مسکن، ایک مکان، ایک قید خانہ بنایا ہے، یہ تیرے اندر تشریف فرما رہیں گے۔ اب وہ مچھلی دوسری مچھلیوں سے بالکل نرالی تھی کہ اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے، بلکہ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا کہ باقی مچھلیوں سے مچھلی کا طواف کرتی تھی کہ اس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شان نرالی عطا فرما دی تھی۔ بہرحال ادھر جب وہ تیسرا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھنا تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی زبان سے نکلے اور اللہ تعالیٰ اس کو برا نہ فرمائے۔ بادل گھیرا آئے، سیاہ گھٹائیں، گھنگور گھٹائیں ان کے سروں کے اوپر آ گئیں۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن اگر تم ایمان نہ لائے پھر تمہیں پہ عذاب آ جائے گا، تو وہ آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، نہ ملے تو کہنے لگے کہ اب تو ہماری تباہی یقینی ہے۔ انہوں نے ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، جانور بھی اور انسان بھی۔ جانوروں کے جو بچے تھے ان کو بھی ان کی ماں سے جدا، انسانوں کے بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر دیا۔ اب بچے الگ بلک رہے تھے، وہ جانور اپنے بچوں کے لیے
وہ بے چین تھے، وہ بھی اپنی بولی میں بول رہے تھے، مائیں بھی بے چین تھی، رو رہی تھیں، لوگ بھی رو رہے تھے، اور رو رو کر سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر بھی ایمان لائے، تیرے نبی پر بھی ایمان لائے، عذاب کو دور فرما دے۔ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو عذاب آئے گا، یہ ایمان لے آئے، نبی کی زبان سے نکلے کلمات بالکل صحیح ثابت ہو گئے، جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اب ادھر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ مسلسل تلاوت فرماتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، مچھلی ان کو ہضم بھی نہ کر سکی، وہ سانس بھی لیتے رہے مچھلی کے پیٹ میں، معاذ اللہ تعالیٰ ان کو بے ہوشی، الجھن وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہوئی، جس طرح کوئی کسی قید خانہ میں ہوتا ہے۔ ایک ایک بات سے یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو ایک آزمائش کے مراحل سے گزارا تھا، اور انہوں نے بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے تیرے، اے میرے پروردگار، انت سبحانک، تیری ذات سبحان ہے، کوئی عیب، کوئی نقص تیری جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی حد سے بڑھ گیا تھا کہ میں نے وہ وعدہ دے دیا تھا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 40 روز و شب آپ یہی وظیفہ دہراتے رہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں ایک ایسی دعا کو جانتا ہوں کہ جو پڑھنے والا پڑھے تو کسی بھی مشکل میں کیوں نہ مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ پھر فرمائیں گے وہ وظیفہ میرے بھائی یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھا کرتے تھے، یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم اس کو آیا کریمہ کے نام سے جانتے ہیں ساری ہی آیات برکہ آیات کریمہ ہی ہیں، قرآن بھی کریم ہے، ساری آیتیں ہی کریم ہے، مگر اس کو ہم آیا کریمہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ چنانچہ 40 دن کے بعد حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی نے باہر اگل دیا، اور ادھر آپ کی قوم آپ کی متلاشی تھی، حضرت سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا اور ان کو لے آئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو پہلے سے کہیں بڑھ کر عزت عطا فرما دی۔ اب قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔